علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے اپنے رسول کی سیرت کو، اپنے رسول کی زندگی کو، اپنے رسول کی لائف کو تمہارے اعمال کے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد جو شخص اللہ کو ایک مانتا ہے، نبی کو نبی برحق مانتا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اس آیت کے نزول کے بعد اس شخص پر لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ ہر ایک کام ویسے انجام دے جیسے رسول کائنات نے دیا۔ اگر ہمارے کام کرنے کا طریقہ اور اللہ کے رسول کے کام کرنے کا طریقہ اور، تو یہ ایک ایسی محنت ہوگی کہ جس کا کوئی انعام نہیں۔ اگر ہمارا کام رسول کائنات کے اس کام کی جو رسول کائنات نے کیا ہے وہ عمل، اور ہمارا عمل، اگر ہمارا عمل رسول کائنات کے عمل کی مطابقت رکھتا ہے تو وہ عمل قابل قبول ہوگا، اور اگر مخالفت رکھتا ہے تو وہ کام قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور انسان ہر ایک کام ویسے کرے جیسے رسول کائنات نے کیا، اور تبلیغ بھی ویسے ہی کرے جیسے رسول کائنات نے کی۔ لیکن دیکھیں، اگر میں نے اس ممبر سے تبلیغ صحیح کی تو سارے معاشرے پر صحیح اثر پڑے گا، اور اگر میں نے اس ممبر سے تبلیغ غلط کی تو سارے معاشرے پر غلط اثر پڑے گا۔ اور یہ غلط تبلیغ کا ہی نتیجہ ہے کہ وقتاً فوقتاً آوازیں اٹھتی ہیں کہ شیعہ کافر ہوتے ہیں، شیعہ بے دین ہوتے ہیں، شیعہ بے عقیدہ ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہمیں بے دین کہتے ہیں، بے عقیدہ کہتے ہیں، وہ لوگ ہمارے کلمے کو کلمہ نہیں مانتے، ہمارے دین کو دین نہیں مانتے، ہمارے دین کو اسلام نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں شیعہ کافر ہوتے ہیں۔ جو لوگ شیعوں کو کافر کہتے ہیں انہیں چاہیے کہ قرآن مجید کی اس آیت پہ عمل کرے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے اپنے رسول کی سیرت کو، اپنے رسول کی زندگی کو، اپنے رسول کی لائف کو تمہارے اعمال کے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد آپ کو دیکھنا ہوگا کہ رسول کائنات نے اسلام کافروں کو بھگا کر پھیلایا یا کافروں کو بلا کر پھیلایا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہوتے ہیں اور شیعوں پر بدعت کے فتوے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیعہ واجب القتل ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ذرا دیکھیں اس آیت کے نزول کے بعد کہ کیا رسول کائنات نے کافروں کو بھگا کر اسلام پھیلایا یا کافروں کو بلا کر اسلام پھیلایا۔ اور ذرا دعوت ذوالعشیرہ میں دیکھنا ہوگا کہ رسول کائنات نے کافروں کو بھگا کر اسلام نہیں پھیلایا بلکہ کافروں کو بلا کر اسلام پھیلایا ہے۔ تو اسلام بھی اس طریقے سے پھیلایا، اس انداز سے پھیلایا کہ کافروں کو دعوت دی اور بلایا اور کھانا کھلایا، پھر اللہ کا کلمہ سنایا۔ جو لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس آیت پہ عمل کریں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بھئی رسول کائنات نے کافروں کو بھگا کر اسلام نہیں پھیلایا بلکہ کافروں کو بلا کر اسلام پھیلایا ہے۔ تو کچھ بھی نہ صحیح بھئی ہمیں قتل نہ کیا جائے، ہمیں بدعت کے فتوے ہم پر نہ لگائے جائیں، بلکہ ہمیں بلایا جائے، کچھ بھی نہ صحیح، کچھ بھی نہ صحیح، ہمیں ہمارے کفر کی وجہ بتائی جائے۔ تو اگر رسول کائنات نے اپنا کھانا کھلایا ہوتا، اپنے گھر میں بلایا ہوتا تو شاید یہ بھی کرتے، لیکن تاریخ آواز دے رہی ہے کہ دعوت اسلام کی انتظام ابو طالب کا، دعوت اسلام کی اہتمام ابو طالب کا، دعوت اسلام کی نمک ابو طالب کا، دعوت اسلام کی خانہ ابو طالب کا، دعوت اسلام کی کھانا ابو طالب کا۔ تو ابو طالب کو کافر کہنے والے ان مسلمانوں سے ذرا یہ تو پوچھئے میاں یہ کیا تماشا بنایا گیا، دعوت اسلام کی نمک ایک کافر کا کھلایا گیا؟ واہ بھائی یہ کیا تماشا بنایا گیا کہ دعوت اسلام کی اور نمک ایک کافر کا کھلایا گیا۔ اور یہ دعوت ذوالعشیرہ ہوئی کہاں؟ مکے میں۔ بھائی مکے میں کہاں؟ ابو طالب کے گھر میں، حالانکہ مکے میں اللہ کا بھی گھر موجود ہے۔ بھائی دین اللہ کا، کلمہ اللہ کا، وحدت اللہ کی، رسول اللہ کا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھلوایا جاتا، خانہ کعبہ میں دسترخوان بچھایا جاتا، دسترخوان پہ کھانا سجایا جاتا، اور اللہ کے گھر میں اللہ کے دین کی دعوت ہوتی۔ لوگوں نے کہا نہیں، وہاں دعوت دین نہیں ہو سکتی تھی۔ ہم نے کہا اس میں رمز کیا ہے، راز کیا ہے، ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ خانہ کعبہ میں دعوت دین کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ کہ آپ کو معلوم نہیں اس وقت خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، اس وقت خانہ کعبہ میں کفر کی علامت تھی۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ جہاں بت ہوتے ہیں، جہاں کفر ہوتا ہے وہاں دعوت دین نہیں ہوتی، تو جہاں دعوت دین ہوئی وہاں علامت کفر نہیں ہوتی۔ تو اب دعوت دین ہوئی کہاں؟ ابو طالب کے گھر میں۔ بھئی اگر ابو طالب کافر ہی تھے تو پھر ابو طالب کے گھر میں دعوت دین ہوئی کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا یہ قانون ہے کہ جہاں کفر ہوتا ہے، جہاں علامت کفر ہوتی ہے وہاں دعوت دین نہیں ہوتی۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی
علی جدھر حق ادھر مولا جدھر حق ادھر مولا جدھر مولا ادھر حق